السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں بات کرنے لگا ہوں کہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ ناروے میں کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ کیسے آتھرائزیشن لے سکتے ہیں، اور آتھرائزیشن کے بعد ان کو کیسے جاب مل سکتی ہے اور وہ کیسے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آتھرائزیشن کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ تمام ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹیشن جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، جب آپ کو آتھرائزیشن مل جائے گی اور پریکٹس کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ لینگویج ہے، اور لینگویج آپ نے کیسے لرن کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو فالو کر کے آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سب سے مین چیلنج ہے وہ لینگویج ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو لینگویج کا کون سا لیول کرنا ہے وہ آپ کو C1 لیول تک کرنا ہوتا ہے، اور C1 جو ہے وہ کافی ہائی لیول کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے ناروے آنا ہے تو آپ اگر اپنی ہوم کنٹری میں ہی لینگویج جو ہے وہ اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیں تو سب سے بیسٹ ہوگا، اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت ہیلپ ہوگی اس میں۔ اور اس کے بعد جب آپ کی لینگویج کلیئر ہو جائے گی تو ایک ایگزام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنل افاق اور رائننگ اینڈ کیلکولیشن۔ تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس میں آپ نے 100% مارکس لینے ہوتے ہیں، جو وہ میڈیسن کی کیلکولیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں آپ کے 99 بھی ہیں تو وہ آپ کو پاس نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ نے اس میں 100% لینا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی گرپ اچھی ہے سبجیکٹ کے اوپر تو پھر پاسبل ہے۔ اور دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ نیشنل افاق ہوتا ہے، وہ ہے جو یہاں کے ہیلتھ لاز اور اس سے ریلیٹڈ، اور ہیلتھ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آتھرائزیشن کے لیے آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، تو وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے اوپر جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر، تو وہاں پہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، ٹرانسکرپٹ، ڈگریز اور ڈیٹیل کورس آؤٹ لائن، کریکولم، اور جتنے ڈاکومنٹ آپ ڈیٹیل میں کیس اپنا پٹ اپ کریں گے اتنا ہی ایزیلی آپ کو جلدی پروسیس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں کریں گے تو آپ کو پھر ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ آپ کو کوئری لگا کے کیس واپس بھیجیں گے، آپ دوبارہ سے اس کو سبمٹ کریں گے تو وہ ایک انوانٹیڈ ڈیلیز آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپنی پہلے سے تیاری کریں، ڈاکومنٹیشن پہلے ریڈی کریں، پھر جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے اپلیکیشن ڈالیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی ہم ماسٹرز کے لیے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے آنسر یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی BDS کی ڈگری جو ہے وہ اپروو کروانی پڑے گی۔ جب آپ کی BDS کی ڈگری اپروو ہوگی تو اس کے بعد اگر آپ نے فار ایگزامپل ماسٹرز کرنا ہے یا آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو وہ اپروو ہو سکتی ہے۔ تو آپ اگر ڈائریکٹ ماسٹرز میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ کچھ یہاں سے بھی جن لوگوں نے BDS کیا ہوا ہے وہ ایسٹرن یورپین کنٹریز فار ایگزامپل پولینڈ وغیرہ جاتے ہیں، وہاں سے ماسٹرز کرتے ہیں یا BDS کر کے پھر واپس آتے ہیں، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ باقی جو ہے وہ MBBS اور BDS کا پروسیس آلموسٹ سیم ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے لینگویج اور نیشنل افاق اور رائننگ کا ایگزام کلیئر کر دیا تو اس کے بعد آپ کا جو مین ایگزام ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں PMDC کا ایگزام ہوتا ہے، تو ویسے یہاں پہ آپ کا ایک پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل ایگزام ہوگا، جس کے اندر آپ کا پریکٹیکل بھی ہوگا، اور تھیوریٹیکل میں آپ کو ایک کیس پریزنٹ کریں گے تو آپ نے اس کا سلوشن یا مینجمنٹ آپ نے کرنی ہوگی۔ تو یہ جو ایشین کنٹری سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یہ آپ سے ڈیفینیشن اور جنرل پروسیجرز نہیں پوچھیں گے، بلکہ کلینیکل کیس پریزنٹ کر کے اس کی مینجمنٹ آپ سے سجیسٹ کروائیں گے، تو اسی کی بیس کے اوپر آپ کا ایگزام جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ تو اگر آپ نے کلینیکلی اچھا کام کیا ہوا ہے تو آپ کو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور ایک ٹپ میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ ناروے میں آئیں
تو آپ کسی ڈینٹسٹ کے ساتھ جو ہے ایز اے اسسٹنٹ آپ جو ہے وہ انٹرنشپ سٹارٹ کر دیں، تو اس میں آپ کو ایک تو پروسیجرز کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کو ایگزام میں بھی ہیلپ ہوگی، اور آپ کی نارویجین لینگویج میں بھی ہیلپ ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں گلف کنٹریز سے، تو مچ بیٹر ہے یہاں پہ ناروے میں آپ کی ورک لائف، سوشل لائف، ایکٹیویٹیز اور جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے گلف کنٹریز کی نسبت۔ تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، کیونکہ میں گلف میں بھی رہا ہوں اور اب میں ناروے میں ہوں، تو یہاں پہ لائف مچ ایزیئر ہے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے کہ کون کون سی فیلڈز جو ہیں وہ ڈینٹسٹری میں زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں، تو وہ 3 سے 4 فیلڈز ہیں۔ پیریڈونٹسٹ، آرتھوڈونٹسٹ اور سرجن جو ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں، جو گم سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور دوسرے بریسز سے ریلیٹڈ، اور تیسرے تو سرجن آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو باقی اگر آپ کے پاس ایک اسپیشلٹی ہے تو اوبویسلی آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگی، اور اگر آپ کے پاس زیادہ یا تینوں اسپیشلٹیز ہیں تو اوبویسلی آپ زیادہ پیشنٹس دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور آپ کا پیکیج بھی زیادہ ہوگا۔ لاسٹ کویشچن یہ تھا کہ ایکسپینسز کیسے بیئر کریں گے، فیس وغیرہ کیسے مینیج ہوگی، تو یہ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑے گا اپنی پارٹ ٹائم جاب سے یا انٹرنشپ سے جو آپ کو ملے گی سیلری، تو وہاں سے آپ کو اس کو افورڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ جو مین چیلنج ہے وہ لینگویج ہے، اگر آپ لینگویج آلریڈی سیکھنا سٹارٹ کر دیں اور یہاں آ کے جو ہے وہ نوسٹ پرووے کے تھرو ایگزام دیں اور جلدی اس کو کلیئر کر لیں، تو آپ کو آگے زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ لینگویج سے ریلیٹڈ ایک ٹپ اور یہ ہے کہ جیسے آپ نے فار ایگزامپل فرسٹ لیول کی بک سٹارٹ کر دی ہے، تو اس کو جلدی سے پڑھیں، ختم کریں، اور نیکسٹ لیول پہ جائیں اور اس کو بھی پڑھیں اور ڈیٹیل میں پڑھیں۔ جتنا ڈیٹیل میں آپ لینگویج کریں گے، جتنی اچھی آپ لینگویج آپ کی گرپ ہوگی، تو اتنا ہی آپ کو جلدی جاب اور آگے جو لیولز ہیں وہ ایزی ہوتے جائیں گے، کیونکہ جو نیشنل افاق ہے، رائٹنگ، کیلکولیشن، اور آپ کا جو فائنل ایگزام ہے تھیوریٹیکل پریکٹیکل، وہ سب نارویجن میں ہوں گے۔ تو جتنی آپ کی بیس اچھی ہوگی لینگویج کے اوپر، اتنا ہی آپ آگے جلدی نکلتے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، آئی ہوپ اٹ ول بی انفارمیٹیو فار یو۔ سو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔